بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں رب ایک کو نظر آ رہا ہے، دوسرے کو نظر نہیں آ رہا، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ آپ بولتے رہتے ہیں، ہم پیچھے کھڑے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو کے جو ہے سن لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندے کی عقل اتنی سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان جو رب نے کیا ہے قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے حوالے سے جو یہاں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کس حوالے سے ہے کہ انسان اتنی سی سمجھ عقل رکھتا ہے جب وہ تیز بننے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ آپ بولتے رہیں، ہم پیچھے کھڑے فاصلے پہ سن لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جواباً کہا بندوں یا اپنی امت سے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ ہی اور طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ بولتا ہے اور لیکن زبان کے بنا بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور زبان کے بنا سنتا ہے، لیکن کان کے بنا جو ہے دیکھتا ہے، لیکن نگاہ کے بغیر ساری باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب باتوں کے بنا کرتا ہے رب، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم بندے فارم نہیں بنا سکتے، شکل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فارم کے بنا ہی ایک فارم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جان لیں کہ وہ اللہ ہے، ذات ہے، اور اس کی ذات کی ڈائمینشنز بہت ہیں، وہ بیان انسان نہیں کر سکتا وہ ڈائمینشنز، ٹھیک ہے۔ بس رب ایسی ذات ہے کہ قریب بھی ہے اور دور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہر آغاز سے پہلے بھی ہے اور انجام کے بعد بھی ہے، اور جب کبھی یہ کہا جائے کہ کیا وہ کوئی انسان ہوگا معاذ اللہ، تو اللہ انسان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، معاذ اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلے کے لیے جو اول کا لفظ بول رہے ہیں، یعنی باپ پہلے ہے اور بیٹا اولاد بعد میں ہے، پہلے اول سے مراد یہی تو ہے کہ رب اس اول سے بھی پہلے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے باپ سے بھی پہلے جو ہے آباء و اجداد سے بھی پہلے رب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں تشویش جو ہے کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب بزرگ کہتے ہیں اللہ کو جاننے کی فکر چھوڑ کر اپنا فوکس اور توجہ جو ہے وہ اللہ کو ماننے کی فکر میں لگا دو، ٹھیک ہے۔ اللہ کو جاننے کی فکر چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اپنی فکریں جو ہیں وہ آپ فوکس ان کا جو ہے اس بات پہ لے ہیں کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ ماننے والی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بندے نے بس جاننا یا ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی بس کی بات ہی کوئی نہیں ہے اللہ کو جاننے کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کو جان سکیں، دیٹس آل۔ ایویں اپنا دماغ، انرجیاں، وسائل، وقت، زندگی کیوں خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک چیز واضح رب بتا رہا ہے کہ بندے بس مان لے مجھے، ٹھیک ہے، جاننے کو چھوڑ، وہ یہاں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کی بات ہے ہی نہیں کہ تو مجھے جان سکے، اس لیے آگے کی زندگی منزل لیول رب نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس دنیا سے اس دنیا میں آؤ گے تو پھر میں آپ کو اپنا دیدار دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی کو شوق اور فکر ہو تو انسانوں کو جانو اور اپنی اپنی زندگیوں کو جانو، ٹھیک ہے، کہ کب تک آپ کی ذات باقی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور کب کے بعد آپ اپنے میں نے جو ہے ایک ٹائم کے بعد کیا ہو جانا، ٹھیک ہے، اس بات کی فکریں کریں۔ تو یہ ہے رب کی شان اور ذات کے حوالے سے بیان یا سوال جو ہے ہماری زندگیوں میں عام طور پر بنیادی سا سوال ہے جو ہمیں اللہ سمجھ نہیں آتا، اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو رب کو مکمل جان پانا اس دنیا میں بیٹھ کے کسی کے بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب مخاطب ہوا ہے جو یا ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی کے ذریعے سے رب کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے۔ رب ڈائریکٹلی کسی بھی بندے سے خود بات نہیں کرتا اور اس آواز سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے جو بیان کیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہی اور طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھ آنے والی نہیں ہے، یہ تم پیچھے کھڑے ہوئے میری بات نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات وہی ہے کہ آپ چلاکیاں چھوڑ دیں اور جو تیزیاں ہیں وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ بس اللہ کو ماننے والی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے۔